السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن، ذلك الفوز العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الصف، آیات مقدسہ 12 اور 13 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ایک تجارت کی بات کی، سودا کیا ہے مومنوں کے ساتھ، سچی جماعت کے ساتھ، حزب اللہ کے ساتھ، اور بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا هل ادلکم علی تجارہ۔ اسی طرح پیچھے ہم 11ویں پارے میں یہ پڑھ چکے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مومنوں سے ایک سودا کیا ہے اور اس سودے کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت دی ہے۔ اب سودا کس بات کا ہے کہ اللہ نے جو ان کے مال ہیں اور ان کی جانیں ہیں وہ خرید لی ہیں اور اس کے بدلے میں جنت دے دی ہے۔ یہ سودا ہو گیا ہے کہ یہ سچی جماعت، مال سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے سارا اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ انسان کو جان سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ انسان کہتا ہے جی اپنی جان بچا لو، مال تو چلو پھر آ جائے گا۔ تو یہ لوگ اپنی جان کے نذرانے بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ان کا جو فکری نظام ہے، علم حقیقی علم اور اعلیٰ نظریہ، وہ درست ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ کے ساتھ اپنا ربط اور جوڑ، اور اللہ کی سچی جماعت، اللہ کے جو نمائندے ہیں، اللہ کے رسول، ان کے ساتھ ان کا جوڑ ہوتا ہے۔ اور یہ جو سچی جماعت ہے اس کو اللہ کے رسول تیار کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھو، جس طرح اللہ کے رسول انسانیت کی طرف مبعوث ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کی جو سچی جماعت ہے وہ مبعوث ہوتی ہے پوری انسانیت کی طرف۔ اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے آخری نبی ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا، خلفائے راشدین سے کہا انکم مبعوثین، کہ یہ مبعوث ہے کس لیے کہ جو مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، قومی اور بین الاقوامی انقلابات، غلبہ دین، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ کام یہ سچی جماعت کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاز میں انقلاب برپا کرتے ہیں، قومی نظام قائم کر دیتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کر دیتے ہیں، اس کا سیاسی اور معاشی نظام غالب کر دیتے ہیں، اور پھر بین الاقوامی سطح پر ایک لشکر تیار کرتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں،
اور اسی دوران آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اب وہی کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں جو آپ کے جانشین ہیں۔ تو جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے تھے اگلے دور میں وہ صحابہ کرتے ہیں، خلفائے راشدین کرتے ہیں، ابھی اگلی آیات میں مزید آپ سنیں گے۔ اور جب یہ کام خلفائے راشدین کرتے ہیں، سچی جماعت کرتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس سچی جماعت کو دنیا میں بھی غالب کیا جاتا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور اللہ ان کی آخرت میں بھی جو اگلا دور ہے اس دور میں بھی ان کو اعزازات سے نوازتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ مہمان ہیں اللہ کے۔ یغفر لکم ذنوبکم، سنیے توجہ سے، کتنا اعلیٰ کام ہے اس سچی جماعت کا، دنیا میں بھی ترقی، اور یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ گناہ جو ہے اگر ہو جائے تو اللہ معاف کر دیں گے، جد و جہد کے نتیجے میں۔ صرف دعاؤں سے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ آج کل ایک نیا ہی تصور آ گیا ہے، بس جی گناہ کر لو معافی مانگ لو، نماز پڑھو معافی مانگ لو اللہ معاف کر دیں گے، کوئی دیگے شیگے پکا لو، کوئی اچھا پروگرام کر لو تو اللہ معاف کر دیں گے، کھانے تقسیم کر دو، اللہ معاف کریں گے اس جد و جہد سے جو اللہ کا حکم ہے، اور وہ ہے دین کا غلبہ، وہ ہے انسانیت کو غلامی سے آزادی کی طرف لانا، ظلم سے نکال کے عدل کا نظام قائم کرنا۔ لہذا جب ہم جد و جہد کریں گے تو اللہ معاف کریں گے۔ یہ دیکھو اللہ گارنٹی دے رہے ہیں، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بخش دیے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيُدْخِلْكُمْ، اور تمہیں داخل کریں گے جنات تجری، ایسے باغات میں، جنات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور پھر اور دیکھو وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور ان کے جو گھر ہوں گے، رہائشیں ہوں گی، بڑی صاف ستھرے گھر ہوں گے، فی جنات عدن، جنات عدن میں، ان باغوں کے اندر ان کے جو گھر ہیں صاف ستھرے محلات ہوں گے۔ اب یہاں پہ موقع نہیں ہے، قرآن پاک نے ان کی جو دوسری جگہوں پر وضاحتیں کی، تشریح فرمائی، وہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اور احادیث میں ان کی جو وضاحت میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے ارشادات فرمائے، کتنے اونچے ہیں یہ۔ بس آپ یہ تصور کر لو کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا محل، بڑے سے بڑے بادشاہ کا ہے، وہ ان محلات کے مقابلے میں 1% بھی کچھ نہیں ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کامیابی بہت بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا کی تم جو کامیابیاں سودے کرتے ہو نفع حاصل کرنے کے لیے، وقتی جو نفع لیتے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر کرو، یہ ہے تجارت، اس تجارت سے تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں ہر قسم کا عذاب وہ اس سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ وہ دنیا کی معاشی تنگیاں ہیں، ظلم ہے، غلامیاں ہیں، اس سے بھی نکل جاؤ گے اور اللہ کے دربار میں جا کر سرخرو ہو جائیں گے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور چیز بھی جس کو تم چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ نصر من اللہ، اللہ کی مدد چاہتے ہو، وفتح قریب، اور وہ فتح ہے بڑی قریب فتح ہے۔ میرے عزیزوں ذرا غور کیجئے،
بس چند جملے اس آیت مقدسہ کو سمجھنے کے لیے، جو لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ ہے، دین کا غلبہ ہے، یہ کتنا جلدی کیا اللہ نے، اللہ نے کتنی مدد فرمائی۔ آپ غور کیجئے مکۃ المکرمہ کتنی جلدی فتح ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں، ریاست مدینہ بنائی، پہلی ہجری، 2 ہجری، میثاق مدینہ، مواخات مدینہ، سارے معاملات ہوئے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہو گیا ہے۔ وہ کفار مکہ کی طاقت جو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے تھے، وہ شکست کھا گئی غزوہ بدر میں، سن 2 ہجری میں ہوا ہے۔ اور یہی مکہ کتنی ہجری میں فتح ہوا ہے؟ 8 ہجری میں، 6 سال کے بعد۔ یہ کتنی قریب فتح نہیں ہے؟ اور پھر بڑے تھوڑے عرصے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے 2 سال کا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 10 سال کا ہے، تو آپ کے دور میں کوئی 7 سال کے بعد، کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 9 سال بعد کیسر اور کسریٰ فتح ہو گئے۔ دنیا کی سپر پاورز جو ناقابل تسخیر تھیں، سینکڑوں سالوں سے جن کے پاس وسائل تھے، فوجی طاقت تھی، عسکری اعتبار سے بھی مضبوط، معاشی اعتبار سے مضبوط، شہنشاہ دنیا تھے، وہ کتنی جلدی دنیا کو زیر کر لیا۔ بظاہر عقلی اعتبار سے حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ بظاہر عقلی اعتبار سے یہ مانا جا سکتا ہے کہ یہ عرب سے جو لوگ اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت مٹھی بھر، یہ کس طرح دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اگر آپ شامل کر لیں تو 10 سال آپ کا وہ دور ہے اپنا دور، 2 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شامل کر لو 12 سال، اور 7 سال تقریباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شامل کر لیجئے، تو صرف 19 سال میں دنیا کی بین الاقوامی طاقتیں شکست کھا گئیں، کیسر اور کسریٰ شکست کھا گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ہے تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ ہے وہ صف بندی جو سچی جماعت کی ہے۔ یہ کام حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، یہ ہے بین الاقوامی غلبہ، لیظہرہ علی الدین کلی، دین کا سیاسی اور معاشی نظام غالب ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، خلفائے راشدین، سچی جماعت، میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دنیا میں آگے بڑھتی ہے اور دین کو غالب کرتی ہے، اللہ کی رٹ کو غالب کرتی ہے، دنیا سے غلامی اور ظلم کے نظاموں کو شکست دیتی ہیں۔ یہ بڑی اہم سچی جماعت جس کا تسلسل سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔